حدیث ہے نا کہ مال پہ تب تک رشک نہ کرو جب تک کہ اللہ کی راہ پہ نہ خرچ ہو رہا ہو، ورنہ تو مال رشک کرنے کی چیز نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ دوسری رکعت میں پہنچے تو آگے ایک غلام بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے غلام کو کہا کہ 4 دینار پکڑ پیچھے آ جا اور مجھے جگہ دے دے۔ حضرت ابو بکر اس نے دینار لیے دوسری صف میں آ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق پہلی صف میں آ گئے۔ تو نماز کے بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مال کی تو برکت ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ مال جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ تو مجھے فائدہ ہوا ہے نا، پہلی صف میں آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے شاخ میں ابو بکر مال جب تک تیری جیب میں تھا تو تو دوسری صف میں تھا، جب اس کی جیب میں گیا تو وہ دوسری صف میں آ گیا۔ مال is never going to put you in any sort of good if you have it. You just keep spending it and it's going to give it to you. It's going to give you that land. بہتری تبھی آئے گی جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے۔ پھر ابو دردہ کی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب یہ آیتیں آئیں تو کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو ابو دردہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے پیسے چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جی ہاں اللہ تم سے پیسے چاہ رہے ہیں۔ تو جس باغ میں وہ رہتے تھے اسی میں ان کا گھر تھا، انہوں نے کہا جو میرا ایک ہی باغ ہے اللہ کو دے دیں۔ وہ پھر اپنی بیگم کے پاس گئے، کہا بچے اٹھاؤ اور نکلو، مال تجارت میں لگایا ہوں باغ۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ کون سی تجارت میں لگائے ہو، کدھر بزنس کیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ لگایا ہوں۔ تو ان کی بیگم نے کہا کہ کیا ہی نفع کا سودا کر کیا ہے۔ تو سوچیں یہ لوگوں کے کانسیپٹ کس نے کلیئر ہوئے تھے۔